بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہ درس قرآن نمبر 543 ہے، اور آج ہم سورۃ الانعام مکیہ کی تلاوت اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، اور ابتدائی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیے آسمان اور زمین، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے اندھیرے اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بربہم، اپنے رب کے ساتھ، یعدلون، اوروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے وہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من طین، مٹی سے، ثم پھر، قضا اجلا، اس نے مقرر کیا ایک وقت، واجل مسمی، اور قیامت کا ایک وقت معین ہے، عندہ، اس کے ہاں، ثم پھر، انتم تمترون، تم شک کرتے ہو، وہو اللہ، اور وہی ہے اللہ، فی السماوات، آسمانوں میں، وفی الارض، اور زمین میں، یعلم، وہ جانتا ہی، سرکم، تمہارا پوشیدہ، وجہرکم، اور تمہارا ظاہر، ویعلم، اور جانتا ہے، ما تکسبون، جو کچھ تم کماتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اندھیرے اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر دوسری ہستیوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر مرنے کا ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مدت اس کے ہاں اور مقرر ہے، پھر بھی اے کافرو تم اس بارے میں شک کرتے ہو، اور آسمان و زمین میں وہی اللہ تو ہے، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کام کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ دوسری بات، اس کے باوجود کافر دوسروں کو اپنے رب کے برابر قرار دیتے ہیں۔ تیسری بات، وہی ہے وہ اللہ جس نے تم کو کیچڑ سے پیدا کیا، پھر ایک اجل مقرر کیا۔ چوتھی بات، اللہ کے پاس ایک اجل مقرر ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ پانچویں بات، وہی ہے وہ اللہ جو آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ہے۔ چھٹویں بات، وہ تمہارے باطنی حالات کو بھی جانتا ہے اور ظاہری حالات کو بھی، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ حاضرین و ناظرین، سورہ انعام مکی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس سورت کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے کہ جب یہ سورت آسمان سے زمین کی جانب رخصت ہو رہی تھی تو اس کو لاتعداد فرشتوں نے رخصت کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ انعام نازل ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ کہا اور فرمایا کہ اس سورت کو اتنے فرشتوں نے رخصت کیا جنہوں نے افق یعنی آسمان کے کناروں کو بھر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 70,000 فرشتوں نے اس سورت کو آسمان سے زمین کی جانب رخصت کیا۔ انعام کے معنی چوپائے یعنی جانور کے ہیں، چونکہ اس صورت میں چوپایوں کا تذکرہ ہے
اور ان سے متعلق احکامات ہیں، اس لیے اس سورت کا نام ہی انعام رکھا گیا۔ اگر بندہ مومن تمام مخلوقات کو جو اس کی نگاہوں کے سامنے ہیں غور کرے تو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، قوت و طاقت کے کس قدر مناظر اس دنیا میں موجود ہے۔ رب ذوالجلال کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں دو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، زمین اور آسمان۔ قرآن مجید میں زمین و آسمان کا تذکرہ متعدد مرتبہ ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں یوں ہے، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات۔ وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 101 میں یوں کہا گیا، بدیع السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا مجید ہے۔ یہ بلند آسمان اور یہ زمین صرف 6 دن میں پیدا کی گئی۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا گیا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، بے شک تمہارا رب ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ بندوں کو چاہیے کہ زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کریں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 185 میں اسی جانب توجہ دلائی گئی، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں اور دوسری چیزوں میں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 میں فرمایا گیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی تبدیلی میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ انعام کی پہلی آیت میں روشنی اور تاریکی کے بنائے جانے کا بھی تذکرہ ہے۔ جس طرح ہم زمین و آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح روشنی اور تاریکی کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ پورا ملک جو روشن تھا چند منٹوں میں تاریک ہو گیا، اور جو ملک تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا وہ بالکل روشن ہو گیا۔ یہ بھی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس قدرت کے نظارے کو سورہ فاطر کی آیت نمبر 13 میں یوں بیان کیا گیا، یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تعالیٰ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتے ہیں۔ جن کا دل ایمان کی روشنی سے سرشار ہوتا ہے وہ اس روشنی اور تاریکی کے پیچھے اس رب کو تلاش کرتے ہیں جس نے اس دنیا میں روشنی اور تاریکی کا وجود بخشا۔ کائنات کی ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ایک عقل مند انسان اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ان سب کا خالق و مالک ایک اللہ ہے، اور اگر اس نتیجے سے محروم ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا رخ ایک اللہ سے ہٹ چکا ہے اور اس نے ایک اللہ کے برابر دوسرے معبودوں کو مقام دے کر بے وقوفوں میں اپنا شمار کر لیا ہے۔ زمین و آسمان نیز روشنی اور تاریکی کے تذکرے، دن اور رات کے تذکرے کے بعد انسان کی تخلیق کی بات کہی گئی کہ اے انسانوں، ہم نے تمہیں مٹی کے گارے سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام راست مٹی سے پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ساری نسل جو آج تک پیدا ہوئی اور قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی، یہ اپنے باپ کے توسط سے مٹی ہی سے انڈائریکٹ پیدا ہوئے ہے۔ انسان کی پیدائش کے سلسلے میں یہ جملہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے، خلقکم من تراب، سورہ مومن آیت نمبر 67، اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا گیا، انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 میں یوں فرمایا گیا، خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں کہا گیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ انسان کو پیدا کر کے ہمیشہ کے لیے زمین میں چھوڑ نہیں دیا گیا بلکہ اس کی موت کا ایک وقت مقرر کیا گیا۔ اسی حقیقت کو اس مختصر جملے میں فرمایا گیا، ثم قضا اجلا، پھر اللہ تعالیٰ نے اجل مقرر کر دیا، یعنی ہر فرد کے لیے موت مقرر ہے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 11 میں موت کے سلسلے میں فرمایا گیا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جبکہ اس کی اجل مقرر آ جائے۔ اجل کب ہے؟
اس کا علم تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. وہ اجل مسمن عندہ، اور وہ اجل اسی کے پاس مقرر ہے. اس اجل سے مراد قیامت کے دن سور پھونکے جانا اور قبروں سے اٹھائے جانا مراد ہے. ہر ایک کی انفرادی اجل اس کی موت ہے، اور اجتماعی طور پر پوری دنیا کا اختتامی دن وہ قیامت کا دن ہے، جس کا حقیقی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ان تمام حقیقتوں کے باوجود کیا تم اللہ کی وحدانیت پر شک کرتے ہو؟ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو. ہائے افسوس، اللہ تعالیٰ وہ قادر مطلق رب ذوالجلال ہے، جو آسمانوں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ تمہاری ہر حرکت سے باخبر ہے. وہ تمہارے ظاہر سے بھی باخبر ہے اور باطن سے بھی، تمہاری خلوت سے بھی واقف ہے، تمہاری جلوت سے بھی، تمہاری علانیہ سے بھی واقف ہے، اور چھپی ہوئی ہر بات سے بھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زمین و آسمان، دن اور رات، تاریکی اور اجالا، ان سب پر غور و فکر کرتے ہوئے رب ذوالجلال کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.